بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو بلکہ نظر انداز کرو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان سے کامیاب بنو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، شروع اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ ناظرین، دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں، دماغ کو پرسکون رکھیں اور گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چکنائی والے حصہ کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 3 کلومیٹر تک چلنا درکار ہوتا ہے؟ نہانے کے بعد اپنے بال پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ سلاد میں بند گوبھی کے پتے چبانے سے چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ کھانے سے اندرونی زخم بھر جاتا ہے۔ جو لوگ نیند کی گولیاں زیادہ کھاتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا پانی میں ابال کر پینے سے جوڑوں کا درد اور کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت دودھ پینے سے نیند بہترین اور پرسکون آئے گی۔ نہار مسوس پودوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے ادرک کا پانی دن میں ایک بار استعمال کرو۔ چند دنوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دودھ کا معتدل استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے والے انسان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد واک کرنے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت سستی، تھکاوٹ اور ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ بس یا ریل وغیرہ میں سفر کرتے وقت جوتے اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پر مسل دینے سے داغ دبے ختم ہو جائے گی۔ اخروٹ کا حلوہ ذہانت کے لیے نہایت مفید ہے۔ پودینے کی چٹنی چکنائی کو کم کرتی ہے اور کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے۔ دارچینی استعمال کریں، یہ کینسر سے بچاتی ہے۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے سکن چمکدار ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوگی۔ ناظرین، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے محفوظ رہو گے۔ کچا لہسن استعمال کرو، وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ پودینے والے چٹنی کو کھانے کا حصہ بنا لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو ادرک کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ لیمو کا رس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں نوجوان والدین سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ والدین اگر کوئی بات بولے تو یوں گزر جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ شریعت تو کہتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض مت ہو، مگر جو والدین سے کلام بند کر دیتے ہیں تو ایسے بدبختوں کا کیا انجام ہوگا۔ ناظرین، کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو الائچی کو چبا کر کھائیں۔ اگر صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیے ورنہ آپ کا رنگ سانولا ہو جائے گا۔ انجیر کم از کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ زندگی سے مطمئن کیسے رہا جائے؟ کچھ لوگ بہت کچھ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ کم چیزوں میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایمان کا تعلق دل کی حالت سے ہے، جیب کی حالت سے نہیں۔ اطمینان کے 3 بڑے راز کیا ہیں؟ دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کرنا، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے سے حسد اور بے سکونی بڑھتی ہے۔
اپنی زندگی کا سفر اپنا ہے، دوسروں کا اپنا۔ دوسرا راز شکر گزاری ہے۔ ہر دن کم از کم ایک چیز کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور کمی کا احساس کم کرتا ہے۔ تیسرا راز حال میں جینا ہے۔ ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف کو چھوڑ کر آج کا دن بہتر بنانے پر دھیان دے، سکھی رہو گی۔ جو شخص 2 وقت کی روٹی پر شکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ خوش ہے جو محل میں رہ کر بھی نہ شکرا ہے۔ جو اپنی کامیابی کو اپنی پچھلی حالت سے موازنہ کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ روز شکر گزاری کا عمل کرتے ہیں وہ 30% زیادہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ پاک بھی کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو لوگ پودوں سے برفریزہ نہیں کھاتے ہیں اور زیادہ سرخ گوشت کھاتے ہیں ان کو مسوڑوں کی شدید بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ منرل کی موجودگی کی وجہ سے مٹر ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے معاون ہے، جبکہ ان میں موجود آئرن کی وافر مقدار جسم میں خون کی کمی کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ مٹر کے دانوں میں ایسے مرکبات بھی موجود ہیں جو انسان کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹر کے دانے آئرن، کاپر، فاسفورس، میگنیشیم اور کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، اور ان میں میگنیز بھی ہوتا ہے جو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور کولیسٹرول کے میٹابولزم کے لیے معاون ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کیمیکل والے سنسکرین یا وہ جن میں سے خوشبو ہوتی ہے جلد پر الرجی کا سبب بن سکتی ہیں۔ موٹی چکنائی یا تیل پر مبنی سنسکرین چہرے کے مساموں کو بند کر سکتی ہیں۔ اگر سنسکرین غلطی سے آپ کی آنکھوں میں چلی جائے تو یہ جلن، لالی اور آنکھوں میں ضرورت سے زیادہ پانی آنے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے آنکھوں کے ارد گرد اسے بہت احتیاط کے ساتھ لگانا چاہیے۔ نماز کے اندر خیالات کا لانا منع ہے۔ خیالات اگر عبادت کے اندر آوے کچھ پرواہ نہ کرنا چاہیے اور ان کی رفع میں زیادہ کاوش نہ کرنا چاہیے، ورنہ اور زیادہ آوے گی۔ البتہ خیالات کا خود لانا برا ہے اور آنا کچھ بھی برا نہیں۔ قلب مثل ایک دریا کے ہیں کہ بے شمار موجیں اس میں اٹھتی ہیں، اس لیے اگر خیالات آوے آنے دو، بلکہ بعض اوقات اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ نہ آوے تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ قلب میں زیادہ بےہودہ برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی کمائی میں آپ کا حصہ وہی ہے جو آپ نے کافی لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، باقی سب اعداد و شمار کا دندہ ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کتنا پیسہ پیچھے چھوڑ گئے یہ ایک بے معنی بات ہے۔ ہمارے لوگ برسوں اچھے پیسے کمانے کے باوجود اچھا جوتا، اچھا لباس، اچھی خوشبو، اچھی گھڑی اور رہنک نہیں لیتے۔ اچھی سواری باوجود شوق رکھنے اور باوجود استطاعت کے نہیں لیتے، خریدتے نہیں، پہنتے نہیں۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی ایک ہی باری کی ہے۔ اپنے لیے بہترین سے بہترین چیز جو آپ افورڈ کر سکتے ہو وہ استعمال کریں۔ یہ نہ سوچے کہ کل ایسا کروں گا۔ دنیا کے چند ممالک اگر سیر و سیاحت کر سکتے ہیں تو کرے، کیا معلوم کل ہو نہ ہو۔ آج آپ کے داند ہے تو اخروٹ کھا لے، کیا معلوم کل اخروٹ تو وافر مقدار میں ہو لیکن کھانے کو دانت نہ ہو۔ ایک مرد کی آؤٹ لک جو پہلی نظر میں ہوتی ہے وہ اس کا پہنا گیا جوتا، لباس، ہاتھ پر موجود گھڑی، لگائی گئی خوشبو اور سواری ہے۔ ہماری زندگی میں خوف کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ خوف دل میں عاجزی اور اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ خوف انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے اگر مجھے خبر ملے کس طرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہوں، اور اگر یہ خبر ملے کس طرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ خوف انسان کو ہمیشہ محتاط رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں، زخم دیر سے بھرنا، بار بار نزلہ زکام ہونا، بال جڑنا، کھانے کا ذائقہ یا خوشبو صحیح محسوس نہ ہونا، قد اور وزن کا بڑھنا رک جانا، یا بار بار جلد پر دانے نکل آنا، تو پھر وقت ضائع نہ کریں اور آج ہی سے یہ 10 غذائیں روزانہ کھانا شروع کریں۔ دیسی مرغی کا انڈا، ماش کی دال، چنے، مونگ پھلی، تل، کدو کے بیج، گائے کا جگر، چھوٹی مچھلی، گائے یا بکرے کا گوشت اور دیسی گندم کی روٹی، یہ سب غذائیں نہ صرف سستی ہیں بلکہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ غذائیں آپ کو دوبارہ مضبوط، صحت مند اور بیماریوں سے لڑنے والا بنا دے گی۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہیں۔ لمبی زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں،
جو اچھا ہو سکے وہ ضرور کریں، کیا معلوم دوبارہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے جائیں، ایک دن یہی چھوٹی نیکیاں ہمارے بخشش کا بہانہ بن جائے گی۔ اگر کوئی ان پڑھ یا کم پڑھی لڑکی شادی کے بعد اپنے سسرال میں خوش رہتی ہے، اگر وہ اپنی بوڑھی ساس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کو دیتی ہے، اگر وہ سسر کے سونے پر اپنے بچوں کو شور کرنے سے روکتی ہیں، اگر وہ ہاں ان کے گھر آنے پر مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہیں اور اس کی تواضع ٹھنڈے مشروب سے کرتی ہیں، تو وہ ان پڑھ نہیں بلکہ ماسٹر ان سائیکولوجی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضاں ایک بار پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتی اور اسے بار بار بھوک لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بڑھاپے میں غصہ جلدی آتا ہے اور نیند ٹوٹنے پر تو بے حد آتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا سسرال بہت سی چیزیں خریدنا افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر باہر کے سرد و گرم سے نبردازماں ہو کے آ رہا ہے۔ اگر ہر لڑکی اس طرح اپنے سسرال میں موجود افراد کی نفسیات سمجھ لے اور مشکلات کو تدبیر سے حل کرنے لگے، تو بہت سے مسائل جنم لینے سے پہلے ہی وفات پا جائیں اور خوشیوں کی فوار ہر سمت سے برسنے لگے۔ کیا ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹی کی تربیت اس نہج پہ کر سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھیں ایک دن آپ کو بہو بھی ایسی ہی آ جائے گی۔ مرہم کا فوری جلدی امراض کا تیر بہدف علاج جلد کے کئی امراض جیسے ہارش دانے، چنبل سوزش اور دیگر پرانی تکالیف کے لیے یہ نسخہ نہایت مؤثر ہے۔ پیسیلین اعلیٰ 500 گرام، گندک آملہ سار 15 گرام، سہاگا بریا 25 گرام، کافور 25 گرام۔ ترکیب تیاری: سب سے پہلے گندک کو اسلین میں ہلکی آنچ پر جذب کرائیں، پھر اس میں سہاگا اور کافور ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر مرہم کافوری تیار ہے۔ طریقے استعمال: صبح شام متاثرہ جگہ پر باریک تہ کی صورت میں لگائیں، انشاءاللہ ہارش، چنبل، جلدی دانے اور دیگر امراض میں تیر بہدف ثابت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت میں جیو، کیونکہ وہی ہمارے لیے نمونہ و رہنما ہے۔ اگر تم کسی رول ماڈل کی تلاش میں ہو تو زیادہ دور مت جاؤ، تمہیں وہ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی مل جائے گی۔ تمہیں ان کی زندگیوں میں توہرین پاکیز کی بصیرت اور دین کے لیے غیرت ملے گی، جو 1000 ڈراموں، 1000 وقتی اثرات سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کی قیمت تمہیں کل چکانی ہوگی۔ زندگی ادائیگی کو مؤخر تو کر دیتی ہے مگر کبھی اس سے دستبردار نہیں ہوتی۔ زندگی جینی ہے تو مسکرا کے جیو، عاموں کو دل پر بوجھ نہ بننے دو۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لہٰذا خوشیوں کو سنبھال کے رکھو۔ یاد رکھیں، آپ کے صرف آپ ہو، آپ کے سوا کوئی نہیں۔